درس نظامی ٹیوٹوریلز، میں ہوں سعد رفیق اور آپ کو النحو سیریز پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ علم النحو کا تعارف، این انٹروڈکشن ٹو علم النحو۔ شاید کہ آپ جانتے ہوں گے کہ عربی بہت گہری زبان ہے، بلکہ اس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں، یہاں تک کہ عربی زبان کے سبجیکٹس جنہیں ہم علوم عربیہ کہتے ہیں کل 12 شمار کیے جاتے ہیں، اور کسی اور زبان میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی، بلکہ کوئی اور زبان تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اور ان 12 علوم میں سے 2 علوم سے مل کر عربی گرامر بنتی ہے۔ وہ 2 علوم ہیں علم الصرف اور علم النحو۔ یہاں ایک سوال ہے کہ گرامر کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، عام طور پر جس چیز پر کسی زبان کا پورا نظام اور اس کی ساخت یعنی اس کا سٹرکچر ہو، اس چیز کو اس زبان کی گرامر کہا جاتا ہے۔ اس سیریز میں ہم علم النحو سے بحث کریں گے۔ آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا کہ اس پر اعراب یعنی زبر، زیر، پیش وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل عربی میں اعراب ہوتا تو ہے، لیکن عام طور پر لکھا نہیں جاتا، بلکہ آپ عربی کتابوں کو اعراب سے خالی پائیں گے۔ جیسے آپ کے سامنے ایک مثال، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بغیر اعراب کے عبارت کو درست پڑھنا اور صحیح زبر زیر پیش لگانا کیسے ممکن ہے؟ تو اس سوال کا جواب تھوڑا تفصیلی ہے، اس لیے کہ اعراب یا تو لفظ کے آخری حرف کا ہوگا یا اس سے پہلے والے حرف کا ہوگا۔ اگر اعراب آخری حرف کا ہے، مثلا زید، اس کے آخر میں زبر بھی آتا ہے، زیر بھی آتا ہے، پیش بھی آتا ہے، تو اس کا پتہ علم النحو سے چلے گا۔ اور اگر آخر سے پہلے والا حرف ہے تو اس کے اعراب کا تعلق علم لغت سے ہے۔ عربی کے اندر آخری حرف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اور اس کا بدلنا لفظ کی حالتوں کے بدلنے کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے آپ کبھی ایک لفظ پر زیر اور کبھی زبر اور کبھی پیش دیکھیں گے۔ مثلا قرآن مجید کی یہ آیات دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ آمنا باللہ، یہاں دیکھیں اللہ کے لفظ کے آخری حرف پر زیر ہے، اور اس کے آگے دیکھیں یخادعون اللہ، یہاں پر لفظ اللہ کے آخری حرف پر زبر ہے، اور اس کے آگے دیکھیں فزادہم اللہ، یہاں پر اللہ کے لفظ کے آخری حرف پر پیش ہے۔ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ یہ اعراب کیوں بدلتا ہے اور لفظ کے کس حالت میں آنے کی وجہ سے بدلتا ہے؟ یہ ہمیں علم النحو بتائے گا۔ اور علم النحو کا جاننا عربی کلام کے سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ہمیں لفظ کی حالتوں کا پتہ چلتا ہے، اور علم النحو کے ذریعے لفظ کے آخر کا صحیح اعراب بھی معلوم ہوتا ہے۔ اب ایک گزارش کروں گا کہ آپ کاپی اور پین لے کر ان سوالات کو لکھ کر حل کریں۔ سوال نمبر 1، عربی زبان کے کل علوم کتنے ہیں؟ عربی زبان کی کیا خصوصیت ہے؟ سوال نمبر 2، علم النحو کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، علم النحو پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ سوال نمبر 4، عربی گرامر کن 2 علوم سے مل کر بنتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔